والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ قرآن مبین میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی کثرت سے کیا گیا ہے، اور اگر آپ اس پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی اتنی اہم کتاب میں اس قوم کا تذکرہ بار بار تکرار کے ساتھ مختلف انداز سے کیا گیا ہے۔ آپ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کو جو قرآن پر ایمان لانے کے بعد مسلمان ہوئی ہے، اس کو متنبہ کیا گیا ہے، اس کو تنبیہ کی گئی ہے، اس کو وارننگ دی گئی ہے کہ دیکھو امتوں کا زوال کیسے ہوتا ہے، وہ کون سی صفات ہیں جو کسی انسان کو یا کسی قوم کو زوال سے دوچار کرتی ہیں۔ اگر اس پر ہم نے غور کریں تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آج یہ دردناک واقعے تو ہو رہے ہیں، اسے ہم سب کو بہت دلی رنج اور تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ملت کی اکثریت کے اخلاق و آداب پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم خدا کے اس پیغام کے گواہ بن کر کھڑے ہوتے، اس کی شہادت دیتے، لوگوں کو بتاتے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، انصاف کس کو کہتے ہیں، شرافت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس گروہ کو مضبوط کرتے جو انصاف کا علمبردار ہو کر کھڑا ہوتا اور آج اس ظلم زیادتی کو بند کرنے کے لائق ہوتا۔ برخلاف اس کے ہمارے بڑے بڑے گروہوں نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے وہ رویہ اختیار کیا جو اس کے شایع نشان نہیں تھا۔ آج ہم اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنی عادات پر، اپنے طور و طریقے پر اگر غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ایک اور تنبیہ ہے جو ہم پر ہمارے سامنے، ہمارے بھائیوں کے ظلم کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر نظر کم جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں ہمارا کیا حال ہے، نمازوں سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ بعض ظاہری چیزوں میں تو ہم بہت جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، کوئی جلسہ جلوس ہو تو اس میں دیکھیں گے کہ ہم بہت جوش سے حصہ لے رہے ہیں، لیکن جب تک ہماری قوم کی، اس امت مسلمہ کی اکثریت نماز فجر میں مسجد کے اندر نہیں پائی جائے گی، تب تک کہ یہ امید مت رکھیے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اس بات کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا جو ذمہ داری ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا جو منصب ہے، اس کے ساتھ جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ یہی بیماری بنی اسرائیل کو ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو نبیوں کی قوم ہیں، ہم تو سب سے افضل قوم ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم کو تو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ہمارے لیے تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، ہمارے لیے جہنم کی آگ جو ہے حرام ہوگی۔ آج یہی سب باتیں ہم بھی کر رہے ہیں اسی طرح سے، اور اپنے آپ کو اعمال سے دور رکھے ہوئے ہیں، اتحاد سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ بعض مقامات پر ایمرجنسیز میں تو ہم اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو ہم بالکل ایک دوسرے سے دور ہیں، ہمارے دل کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے شکایت بھری بھی ہے، ایک دوسرے کے کا حسد، بغض، یہ سب اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسلکوں میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان مصیبت زدہ حالات میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا لائق بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، اب اس جلسے کے صدر جناب ذوالفقار علی غازی صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور امام صاحب دعا کر دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں پروگرام اختتام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس منعقد کیے تھے کامیاب رہا جی الحمدللہ. 2-3 بات کریں گے وہ بھی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے جتنے بھی مقادر تھے الحمدللہ حق ادا کیا, اس لیے ہم 2-3 بات آپ کو یاد دلا دیتے ہیں. جیسا کہ اگر ہندوستان کا وزیر اعظم بتاتے ہیں کہ کون کون تیار ہے فلسطین میں جا کر کے فلسطینیوں کو مدد کریں گے, تو آپ لوگ جی سر تیار ہاتھ اٹھائیے. تو 3 بات یاد رکھیے. پہلے تو آپ کو جی فردوس صاحب ایک کام آپ کو کرنا ہے, دعا کریں گے جی, کیونکہ ابھی وزیر اعظم آپ کو جانے کا موقع نہیں دیں گے, کیونکہ آپ جائیں گے تو آپ لے کے کیا جائیں گے؟ اسرائیل کے پاس جو ہے آپ جا کے کیا کریں گے؟ اس لیے آپ کو جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو بھیجنا ہے تو جس کو بھیجیں اس کو بھیجیں جو کام کر سکے. آپ اور ہم جو کر سکتے ہیں, ایک تو دعا کریں گے, کر سکتے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. کب تک کریں گے؟ ہمیشہ کریں گے جب تک مسجد اقصی آزاد نہ ہو جائے, اور جب تک اسرائیلیوں کا ظلم ختم نہ ہو اور فلسطینیوں کا کیا فتح ہو جائے انشاءاللہ. جب تک آپ زندہ رہے فلسطینیوں کا وہ جب تک ہونا ہو آپ زندہ رہیں انشاءاللہ. دعا کرتے رہیں کہ ظلم کے خلاف جو بھی اٹھے ان کے خلاف ان کے حق میں آپ دعا کریں. آپ کے گھر میں اگر ظلم ہوتا ہے, آپ کا پڑوس میں اگر ظلم ہوتا ہے, آپ کا اس اسٹیٹ میں اگر ظلم ہوتا ہے, آپ کا ہندوستان میں اگر ظلم ہوتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. بولنا آسان ہے, کر کے دکھانا ہے, کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور ایک کام کرنا ہے, فلسطینیوں کا جتنا بھی وہ میٹیریلز ہے, جو چیزیں ہیں, آپ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں, مسجدوں میں بولتے رہیں, گھروں میں بولتے رہیں, جو بھی پروگرام ہو ہر پروگرام میں بولتے رہیں کہ نہیں ہم کوکا کولا, پیپسی اور اسپرائٹ وغیرہ جی سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کا جو بھی پیسہ جو ہمارا فلسطینی بھائیوں کے خلاف جا رہے ہیں, ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے, ایسا کچھ نہیں پئیں گے, ایسا کچھ یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماں بہنیں آپ بھی تیار ہیں نا انشاءاللہ, آپ لوگ بھی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگوں کو اچھا مسلمان بننے کا توفیق عطا فرمائے. اور فلسطینیوں خاص کر حماس بھائیوں نے جو مثال ہمارے سامنے رکھے ہیں آج کے زمانہ میں, یہ قابل تعریف ہے. اور یہ تعریف شاید اللہ کے قریب جو فرشتہ ہے وہ بھی تعریف کر رہا ہے, اور اللہ کی طرف سے نصرت بھی آ رہے ہیں, آتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم پر بھی نصرت عطا فرمائے, آمین. وما توفیقی الا باللہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں خطبہ نہیں پڑھوں گا, اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ میں تقریر نہیں کروں گا. میں صرف گزارش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اس کا 10% اس کو اور کم کر لیں, 5% اس کو اور کم کر لیں, 1% بھی اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت بڑی بات ہوگی. یاد رکھ لیا, کیونکہ مسلمان بڑی عظیم قوم ہے. ہم تو تعریفیں کرتے کرتے تھک چکے ہیں. 24واں پروگرام اور یہ 25واں پروگرام ہے. سلور جوبلی بولتے ہیں اسے, یہ سلور جوبلی ہے. اور اللہ چاہا تو انشاءاللہ ہم گولڈن جوبلی بھی کریں گے. میرے رب نے چاہا تو ڈائمنڈ جوبلی بھی کریں گے, اور 100 بھی ہم کریں گے, اور مرتے دم تک ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اور صرف بیداری کے لیے کریں گے. یہ مجمع لگانے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے نہیں کریں گے. سہیل بھائی نے بڑا ساتھ دیا تھا جمعیت علماء کے ہر پروگرام کا. یہ حق بنتا تھا, میں اتنی رات تک بیٹھا ہوں. سارے لوگ جانتے میرا مزاج یہ نہیں ہے, اور میں تقریر کرنے والا میں آدمی ہوں. مولانا مشرف علی حبیب قاسمی نے بڑی بہترین آپ کو
حضرت مولانا معروف سلفی صاحب جو ہمارے پروگرام میں وہاں آئے بھی تھے، آپ سب نے دیکھا تھا، بچالی گھاٹ کے اندر، یہاں مولانا بڑے دور سے بھی تشریف لا، اور یہ سارے جو موجود ہیں الحمدللہ سب ایک ایک گھنٹہ بولنے والے ہیں. مجھے تو 10 منٹ دے تو میں 8 منٹ بول نہیں پاتا ہوں، تو میں اور لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ بچ گئے ہیں، یہ پھر جتنے لوگ چلے گئے ہیں، یا اپنے گھر والوں ساروں کو بس ایک ہی پیغام پہنچائے، بائیکاٹ اسرائیل پروڈکٹ، یوز الٹرنیٹ. اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، الٹرنیٹ کو یوز کرے. میرا موضوع بڑا دلچسپ چن کر سہیل بھائی نے دیا تھا، اور میں تھوڑا مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہو کر آیا تھا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی یاد کی تھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ نیک بندے زمین کے مالک، زبور میں اللہ نے کہا، اور انجیل تورات قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا. لیکن یہ آج ظالم جو ہے زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اسے دور اللہ کرے گا. ہم دعا کریں گے، ہم اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اسے کمزور کریں گے. سہیل بھائی ماشاءاللہ ہر جگہ جہاں جہاں پہنچے انہوں نے تقریر کی، باتیں بتائی لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں، اور ان کا یہ بہت بڑا پروگرام ہے، اور میرا یقین ہے کہ یہ پیغام ضرور لوگوں تک پہنچا ہوگا، لوگوں تک گیا ہوگا. میں نے 3 منٹ کہا ہے، انشاءاللہ 3 منٹ سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. کہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اور فلسطین کے تعلق سے آپ معلومات حاصل کریں کہ یہ کس کی سرزمین ہے اور کس کا حق اس پر ہے. آپ نے تقریر سنی کہ یہود کو بھی کا تعلق ہے، نصارہ کا بھی تعلق ہے، اور مسلمانوں کے بھی جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن مسلمان کیوں اس پر زیادہ حق ثابت کرتے ہیں اور کیوں ہونا چاہیے، اسے آپ معلوم کریں کہ مسلمانوں کا رشتہ اس سے زیادہ کیوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی مسجدیں جو بنائی گئی یہ ساری تاریخ ہے. اس تاریخ کو آپ سرچ کریں، پڑھیں، جانیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی تاریخ ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ حقدار ہے، بلکہ صرف اور صرف مسلمان ہی اس کا حقدار ہے. تو جب یہ سمجھیں گے، کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے، جب آپ معلوم نہیں ہوگا آپ بتا نہیں سکتے ہیں، آپ کے بولنے سے نہیں ہو جائے گا. کوئی پوچھ لیا بھائی یہود کا بھی تو یہاں سے تعلق ہے، نصرانیوں کا بھی یہاں سے تعلق ہے، یہاں گریا ہے وال، وہ جہاں روتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو کر، جو ہے وہ وال ہے یہاں پر، یہ ساری چیزیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ معلوم کریں. اس پروگرام سے صرف اگر اتنا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور مرد حضرات کو اور گھروں کے اندر یہ بات پہنچ گئی کہ واقعی ہمارا حق زیادہ ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، اور اس پر ہمارا حق ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے آپ معلومات حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، جو اس میں شریک ہوئے ہیں، آپ سب حاضر ہوئے ہیں سننے کے لیے، جو اٹھ کر بیچارے مجبوری کے تحت چلے بھی گئے. ہم نے تو 1 گھنٹے کا پروگرام 24 دن تک رکھا، یہ 2 گھنٹے کا پروگرام فائنل کیا سہیل بھائی نے، اور وقت کم پڑ گیا. اگر پوری رات کا بھی پروگرام کر دے تو وقت کم پڑ جائے، لیکن اب پروگراموں سے نہیں حاصل ہونا ہے. اب جو ہے ہمیں آگے بڑھ کر قدم بڑھانا ہے، معلومات کی طرف، بائیکاٹ کی طرف اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کروانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سبوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کرے. جو یہاں موجود ہے حاضرین، انہیں بھی قبول کرے بائیکاٹ کے لیے، اور مرتے دم تک یا جب تک فلسطین اور مسجد اقصیٰ آزاد نہ ہو جائے اس وقت تک ہم جو ہے بائیکاٹ کرتے رہیں. اس عہد کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. دعا آپ کر دیں. نہیں دعا. مفتی خالد صاحب ہے الحمدللہ، بہت بہترین، انشاءاللہ دعا کریں گے مختصر انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه وفرشه ومداد كلماته. الہ العالمین غفور الرحیم مولا کریم یا ارحم الراحمین و یا کرم الرحمین. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، خیریت کا معاملہ فرما.
فرما, آمین. دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما. یا اللہ اس پروگرام کو, سارے پروگرام احتجاجی دعائیہ پروگرام کو قبول فرما, آمین. حاضرین کو قبول فرما, ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ نیک اخلاص کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو جڑنے کی اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے, ایک جڑ بنا دے. یا اللہ تو نے تو قرآن میں اعلان کر دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مولا کریم ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ بکھرے ہوئے تاروں کی حقیقت کیا ہے. اے اللہ تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ایک کر دے. اور یا اللہ ہم سب کو جڑ کر یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے اور حماس کے لیے یا اللہ ان کے دکھ و درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما اور ان کو تقویت عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اسرائیلیوں کا نیست نابود فرما اور ان کے تمام طاقتوں کو, یہودی سازشوں کو برباد کر دے. آج ہمارا وطن بھی یا اللہ یہودی سازشوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے. مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے. اے میرے خدا تو ہماری حفاظت فرما اور ہمیں دیندار بنا دے, نیک بنا دے. حلال روزی کھانا کھلانا کمانا آسان فرما دے. حرام مال سے حرام راہوں سے حفاظت فرما دے. یا اللہ تو نے تو مانگنے کا حکم دیا ہے, قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. یا اللہ ہم سائل ہیں تو داتا ہے, ہم بندے ہیں تو آقا ہے, تو بے نیاز مولا ہے, محتاج ہے تیرے. ہم ہماری فقیری محتاجی کو دور فرما, ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ حماس کو تقویت عطا فرما. مولا کریم یا اللہ ہم سب کے سارے پروگرام کو قبول و مقبول فرما اور ہمارے جتنے بھی ہماری بہنیں اور ہمارے حاضرین تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے جائز ارادوں کو, منتوں کو, مرادوں کو, ضرورتوں کو, حاجتوں کو اپنی غیبی قدرت سے پورا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو غیر شادی شدہ بہن بیٹیاں ہیں سب کے لیے نیک خاوندی کا انتظام فرما. اور یا اللہ تمام بچوں کو دیندار بنا دے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد